وہ لڑکی جو تصویریں بھیج رہی میں تو اس پہ حیران ہوں کہ اس کو یہ نہیں ڈر کہ یار یہ آگے کسی کو دکھا دے گا, وہ اس پہ ٹرسٹ کر کے بھیجتا ہے نا کہ تجھے میں تصویر دکھاؤں, پھر تصویر کھول کھول کر, وہ نارمل تصویریں نہیں ہوتی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کن تصویروں کی بات کر رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے اس سے کہ تم کسی نان محرم کو ٹچ کرو. جب ینگسٹر آپس میں بیٹھتے ہیں سر, ینگسٹر جب آپس میں بیٹھتے ہیں اپنے افیئرز ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے دور میں بھی ہوتا تھا, اللہ کی قسم کہ ہم میں اتنی حیا تھی میں وہاں سے اٹھ جاتا. جو آپ گناہ ایسے کرتے ہیں نا وہ آپ کی اولاد کی شیپ میں آپ کو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی. اب یہ جو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ نان محرم کیا چیز ہوتی ہے جی, مطلب شرم آنی چاہیے. آپ کے نبی نے یہ کانسیپٹ دیا ہے, قرآن مجید نے یہ کانسیپٹ دیا ہے. اب آپ ایک نان محرم کے ساتھ جاتے ہیں, چلے میں نے اگین سر میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں, کچھ لوگ نا پھنس جاتے ہیں بیچارے, وہ شادی ہی کرنا چاہتے ہیں, میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم اس پہ اینڈ میں ان کو انکریج کریں گے کہ بیٹا نہ آپ اتنا اس میں جاؤ, آپ اللہ سے دعا کرو, تقدیر پہ ایمان رکھو, ان چیزوں سے بچو. لیکن جو پرپسفلی کرتے ہیں, جو اسلام کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے کوشش ہی نہیں کرتے حلال کو فالو کرنے کی, سر فحش کاموں میں انوالوڈ ہیں. ایک تو وہ یہ رول بریک کر رہے ہیں کہ وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اکیلے جا رہے ہیں, دوسرا یہ رول بریک کر رہے ہیں فزیکل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے اس سے کہ تم کسی نان محرم کو ٹچ کرو. یعنی اس سے زیادہ اب اور آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے آپ کو, بجائے کہ آپ اللہ کے سامنے ریبیلیس ہو جاؤ کہ میں تو کروں گا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ٹھیک ہے کہ مطلب اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹرانسلیٹ دس, جو کہ ہوتا ہے سورہ نور چیپٹر 24 ورس 19, یہ ریفرنس ہم آڈینس کے لیے دے رہے ہیں. تھینک یو. سو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ, بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ فاحشہ اسپریڈ کرے, فی الذین آمنوا, ان لوگوں کے بیچ میں جو ایمان لے کے آئے. سو آئی تھنک کہ ہماری جو آپس میں کنورسیشن چل رہی ہے, ہم اردو میں بات کریں, دس از فار our local people, right? ہم تو nearly vast majority of us are Muslims. تو think about this کہ یہ کتنا زیادہ آپ کے اوپر applicable ہے کہ آپ اگر سیٹنگ کر کے کسی کی دے رہے ہیں یونیورسٹی میں, یا آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز spread کریں, تو this آیا as if it is directly applicable on you. یعنی آپ کسی کی سیٹنگ کرا رہے ہیں. ہاں, تو آپ تو ایک ایماندار بندے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آپ نے ایک ایسا نیگیٹو صدقہ جاریہ اپنے لیے کریٹ کیا ہے which is going to haunt you for the rest of your life. تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ عذاب کی دنیا میں شکل ڈپریشن, لونلینس اور یہ ہولونس, اور بھی بڑی شکلوں میں ہو سکتی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں توفیق دے. تو مطلب ورنہ تو عذاب اللہ تعالیٰ نے ریزرو کیا ہوا ہے نا کہ آخرت میں. جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ تو ان چیزوں میں سے ہے جو کہ اس دنیا میں ملے گا, اور پھر آخرت میں بھی تم بھگتو گے, تمہیں ڈبل بھگتنا پڑے گا, تم تو بھی دیکھ کے رہو گے. سو ہاؤ کین یو بی اوکے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی چیز فکس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اگلا ایماندار تھا, آپ ویسے آپ بھی ویک ہیں, وہ بھی ویک ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اچھا لیٹ می کنٹرول مائی سیلف, تو آپ اگلے کو جا کے کہتے ہیں ہاں تھوڑا کچھ کر لیتے ہیں, نو پرابلم, یہ وہ آگے دیکھا جائے گا, سمجھا لیں گے, تم کیا بیکورڈ بنے ہوئے ہو. واٹ ڈو یو ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ڈائریکٹ بات کی ہے. اللہ اکبر. اور سر میں اس کی نا تفسیر میں پڑھ رہا تھا ایک اور بات, کہ یہ اسکینڈلس نیوز پھیلانے کے بارے میں بھی ہے. ایک تو فحشہ ان جنرل, بالکل بالکل, بٹ اٹ اسپیسیفکلی مینس کہ جو لوگ اسکینڈلس نیوز, کیونکہ اس کا جو تفسیر ہے نا واقعہ افک سے بالکل منسلک ہے, کہ تم لوگ اسکینڈلس نیوز پھیلا رہے ہو معاشرے میں. اب آپ نوٹ کریں کہ جب ینگسٹر آپس میں بیٹھتے ہیں, سر ینگسٹر جب آپس میں بیٹھتے ہیں اپنے افیئرز ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے دور میں بھی ہوتا تھا. اللہ کی قسم کہ ہم میں اتنی حیا تھی میں وہاں سے اٹھ جاتا تھا, ایون تو ہم دین میں اتنے نہیں تھے. میں اسی وقت اٹھتا تھا کہ یار ہاؤ کوڈ دے ٹاک اباؤٹ اے گرل لائک دس. مطلب ہمارے ماں باپ نے اتنی ویلیوز دی تھی ہمیں کہ یار ان کی اپنی بہن نہیں ہے, ان کی اپنی ماں نہیں ہے, یہ کس کے بارے کسی کے بارے میں ایسے کیسے بات کر. الارمنگ سی ایک بات بتاؤں کہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, تو اس نے اس طرح سے بتایا, کہتے کہ سر
ہم آپس میں جب فرینڈ سرکلز میں ہوتے ہیں تو لڑکے یا جو بھی بچے یا لڑکیاں جو بھی یہ خود آ کے بتا رہے ہیں ہم کتنی دفعہ کیا کچھ نہیں کر چکے ہوئے. مطلب دے ہیو آلریڈی فزیکل رہ کیا گیا. آئی ڈونٹ نو کہ جس وقت یہ میرج کا ٹائم آتا ہے تو کیا مطلب ان کے جو بھی پروفائل بنتی ہے کس کے ساتھ ان کا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ خبیثون کے لیے جو خبیثات ہے. مطلب آپ نے اپنی لیگیسی کے بارے میں یار نہیں سوچا. میں سیرت پڑھاتا ہوں, میں بچوں کو مثال دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اپ ٹو ہاشم کوئی بندہ زانی نہیں ہے. اسکالرز آر ایگریڈ آن دس. آپ کیا مطلب اپنی آگے کا نہیں سوچ رہے کہ یار میں نے اگر کوئی گناہ کر لیا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, چلے ایک ہے آپ سے ہو گیا نادانی میں, آپ اللہ سے توبہ کریں, اللہ بے شک آپ کو معاف کرے گا. لیکن آپ دھڑلے پہ گناہ کر رہے ہیں, آپ پلاننگ کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں. سر میرا تو یہ بلیف ہے کہ جو آپ گناہ ایسے کرتے ہیں نا وہ آپ کی اولاد کی شیپ میں آپ کو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طرح نظر آتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا اولاد گناہگار ہو جاتی ہے دنیا و فی الآخرہ, لیکن وہی بات ہے نا کہ جب آپ نے غلط بیسس پہ ایک ریلیشن بنایا ہے تو پھر اولاد آپ کی کیسے وہ پاک ہو سکتی ہے, کیسے وہ لیڈرز ہو سکتے ہیں. الا یہ کہ آپ توبہ کر لیں شادی کے بعد, اللہ سے معافی مانگیں, اللہ کی بارگاہ میں جائیں, اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بہت اچھی اولاد دے گا, نیک اولاد دے گا. لیکن جو اڑ گیا اور جس نے اپنی خباثت چینج ہی نہیں کی تو پھر اس کا کیا حال. پھر تو اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. سیدھی سی بات ہے, ہم دعا یہی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. تو میں بس یہ ایگزامپل دیتا ہوں تو سارے بچوں کو کہ دیکھیں آپ کو پیاس لگتی ہے, دیٹس اے نارمل تھنگ, یور باڈی فیلز تھرسٹ, ٹھیک ہے. اب آپ کو پیاس لگی, آپ نالے کے ساتھ سے چلے جا رہے تھے, گٹر کے ساتھ سے چلے جا رہے تھے, آپ مٹھی بھر کے ادھر سے نہیں پی لیتے, ٹھیک ہے نا. آپ تھوڑا ویٹ کرتے ہیں, جب آپ گھر پہنچیں گے تو پھر آپ بیوٹیفل 3-4 گلاس وہاں پانی پیئیں گے. یو ویٹ, رائٹ, آپ پیاسے رہ جائیں گے. اب آپ کو اگر ایک چیز فیل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, which is completely normal, اگر نہ ہوتا تو you should get ڈاکٹر چیک اپ. تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ یہ دیکھیں سارے لوگوں کو ہو رہا ہے, مجھے کیوں نہیں ہو رہا, جیسے تو اٹس اے نارمل تھنگ. جی جی اٹس اے نارمل تھنگ. اب جب آپ کو ہو گیا, نو پرابلم, آپ کو لیفٹ رائٹ پہ جو فلت نظر آ رہی ہے, ضروری ہے آپ ادھر ہی مٹھی بھر کے آپ پانی گھونٹ لیں گے. بیوٹیفل ایگزامپل. یو ویٹ انٹل یو گیٹ سم تھنگ پیور. ایگزیکٹلی, بہت اعلیٰ آپ نے مثال دی سر. اچھا میں بس یہ بھی ایڈ کر دوں کہ یہ جو اسکینڈلس نیوز ہیں ان سے ڈیزائر بھڑکتی ہے. یوتھ آپس میں جب ایک دوسرے کے افیئر شیئر کرتے ہیں, خیر وہ تو ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ تجھے میں تصویر دکھاؤں, پھر تصویر کھول کر, وہ نارمل تصویریں نہیں ہوتی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کن تصویروں کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ آپ وہ لڑکی جو تصویریں بھیج رہی, میں تو اس پہ حیران ہوں کہ اس کو یہ نہیں ڈر کہ یار یہ آگے کسی کو دکھا دے گا, وہ اس پہ ٹرسٹ کر کے بھیجتی ہے.